يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الإمام النقي عليه السلام المؤمن بركة على المؤمن وحجة على الكافر. حضرات امام علی نقی علیہ السلام کہ ایک بہت ہی مختصر لیکن اپنے دامن میں بہت سے عمیق مطالب کو لیے ہوئے ایک حدیث کو اس خطبے کے لیے عنوان قرار دیا ہے، جس میں آپ مومن کی علامتیں بیان فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بہت مختصر حدیث ہے لیکن جامع حدیث ہے، اس کے اوپر غور و فکر کی ضرورت ہے اور ہمارے بہت سے مسائل یہ حدیث حل کرنے والی ہے۔ پہلی چیز جو امام بیان فرما رہے ہیں وہ یہ کہ المومن برکۃ علی المومن، مومن کے لیے برکت ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ وحجۃ علی الکافر، اور کافر کے اوپر جو ہے وہ حجت ہے۔ مومن کے لیے برکت ہے، یہ بات اپنی جگہ کے اوپر دقت طلب ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ برکت خدا کی طرف سے ہوتی ہے، برکت کا دینے والا خدا ہے۔ برکت دراصل کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے، زندگی سبھی گزارتے ہیں، چند روزہ زندگی جو خداوند تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہے وہ سبھی لوگ اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی زندگی واقعاً بس ایسی ہے کہ جانوروں کی طرح سے کھایا پیا موج اڑائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے برعکس بہت سے افراد ایسے ہیں کہ جو اس انسانی معاشرے کو بہت کچھ دے کے جاتے ہیں، فیض پہنچا کے جاتے ہیں۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو انسانیت کو راستہ دکھانے کا کام کرتے ہیں۔ بہت سے افراد ہیں کہ جو ایک پامانی زندگی گزارتے ہیں، اپنے مقصد اور ہدف کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس بہت سے افراد ہیں کہ جو بس یوں ہی زندگی گزار کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ زندگی جو دوسروں کو فیض پہنچانے والی ہو، وہ زندگی کہ جو اپنے ہدف کو حاصل کر لے، یہ زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی کہ جو بس دن گزارے اور چلے گئے۔ بہت سے لوگ 100 سال کی عمر پاتے ہیں، اس کے برعکس بہت سے افراد جو ہے وہ کم عمری میں اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن تاریخ ان کے نام کو یاد رکھتی ہے، سماج اور معاشرہ انہیں یاد رکھتا ہے، ان کا ذکر خیر صدیوں تک باقی رہتا ہے۔ تو بہرحال یہ تمام زندگیاں برابر نہیں ہیں، ان میں وہ زندگی جو ہدف تک انسان کو پہنچا دے وہ باعث یعنی برکت زندگی ہے، وہ بابرکت زندگی ہے۔ دیکھیے، انسان جو اس دنیا کے اندر زندگی گزار رہا ہے، بہت سے لوگ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی نہ خود فیض حاصل کر پا رہے ہیں نہ دوسروں کو فیض پہنچا پا رہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زندگی میں برکت نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کم آمدنی کے اندر خوش ہیں، مطمئن ہیں، بہت سے لوگ بے پناہ دولت کے باوجود حیران ہیں، پریشان ہیں، مضطرب ہیں۔
بہرحال ایک برکت ایک ایسی شے ہے کہ کم وسائل کے ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان پرسکون زندگی گزار رہا ہے، اور بعض اوقات سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ انسان پریشانی میں مبتلا ہے، ذہنی پریشانی اور اس کے علاوہ دیگر دنیاوی بہت سی پریشانیاں جو انسان کو دامنگیر ہو جاتی ہیں۔ تو بہرحال ہر ایک کی زندگی برابر نہیں ہے۔ روز انسان کی زندگی کے اندر جو ہر روز آتا ہے وہ ایک جیسا نہیں ہے۔ تو برکت بعض اوقات دیکھیے محسوس ہوتی ہے کہ مثلا بہت کم وسائل کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ انسان اپنے تمام ضروری چیزوں کو جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے اور ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے۔ بعض اوقات جو ہے وہ برکت ہوتی ہے اور یوں آسانی سے انسان کو محسوس نہیں ہو پاتی، جس طرح سے مثلا حدیث میں کہا گیا کہ استنزل الرزق بالصدقہ، رزق کو جو ہے وہ صدقے کے ذریعے سے طلب کرو۔ اب رزق کو صدقے کے ذریعے سے طلب کرو تو کیا یعنی ظاہری طور کے اوپر ایک انسان جو صدقہ نکال رہا ہے اپنی جیب سے خرچ کر رہا ہے تو جیب سے خرچ کرنے کے بعد تو اس کا سرمایہ جو ہے وہ کم ہو رہا ہے ظاہری طور کے اوپر، لیکن حدیث اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے۔ حدیث میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ صدقہ دینے سے انسان کے رزق میں اضافہ ہوتا۔ تو بہرحال سب کی زندگی برابر نہیں ہے، کچھ زندگی واقعاً بابرکت ہیں۔ آپ ایسے بہت سے دانشور دیکھیں گے کہ جنہوں نے بہت زیادہ طولانی اور لمبی عمر جو ہے وہ نہیں پائی ہے، لیکن آج دنیا کے اندر ان کا چرچا ہے، آج دنیا کے اندر ان کا نام باقی ہے۔ اور بہت سے افراد جو ہے وہ 100 سال کی زندگی گزار کے چلے گئے، لیکن آج ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی ذکر خیر نہیں ہے، کوئی یاد نہیں کر رہا، کسی لحاظ سے جو ہے وہ یاد نہیں کیے جا رہے۔ دیکھیے بات صرف مسلمانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی شخصیتیں واقعا نظر آتی ہیں کہ جس کا انسانیت جو ہے وہ احترام کرتی ہے اور ان کے فیض سے جو ہے وہ دنیا مالا مال ہوئی ہے۔ تو بہرحال برکت کبھی انسان کو آنکھوں سے نظر آ جاتی ہے اور کبھی جو ہے وہ انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ یہ برکت کا دینے والا خدا ہے۔ انسان اگر یہ تصور کرے کہ برکت جو ہے وہ پیسے کے ذریعے سے آتی ہے تو عزیزان گرامی برکت جو ہے وہ پیسے کے ذریعے سے نہیں آتی، ہر جگہ پیسے کے ذریعے سے نہیں آتی۔ کوئی انسان یہ تصور کرے کہ اس کے بازوؤں کی قوت جو ہے وہ اس کے لیے برکت ہے اور برکت جو ہے وہ صرف انسان کی طاقت و توانائی اور صحت کا نام برکت ہے، تو ایسا بھی ہرگز نہیں۔ بہرحال برکت کس چیز کے ذریعے سے آتی ہے ان مادی چیزوں میں، یہ انسان جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بہت سے افراد آپ کو ملیں گے پیسے کے باوجود زندگی برکت سے خالی ہے، اور صحت کے باوجود انسان جو ہے وہ زندگی بابرکت نہیں گزار رہا ہے۔ تو یہاں کہا گیا کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برکت ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ برکت خداوند تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی برکت در حقیقت ایک لطف الہی ہے، ایک کرم الہی ہے، ایک فیض الہی ہے کہ جو ہر انسان کو میسر نہیں ہوتا۔ بہت سے افراد کو جو ہے وہ میسر ہوتا ہے اور بہت سے افراد اس سے محروم رہتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے برکت کا سبب بنتی ہیں اور وہ مختلف احادیث میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بھی بیان ہوا بعض احادیث میں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کی زندگی سے برکت کو سلب کر لیتی ہیں۔
یعنی لطف الہی میں کمی واقع ہو جاتی ہے، یعنی فیض پروردگار جو ہے وہ ان کے حق کے اندر نہیں رہتا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ مومن مومن کے لیے برکت ہے، یعنی مومن مومن کے لیے فیض الہی کا سبب ہے، مومن مومن کے لیے جو ہے وہ لطف پروردگار کا سبب ہے، یعنی وہ چیز جو خداوند عالم عطا کرتا ہے اس کا ذریعہ جو ہے وہ ایک بندہ مومن بنتا دوسرے بندہ مومن کے لیے۔ دیکھیے یہ مومنین کے درمیان آپس میں کیا رشتہ ہے، مومنین کے درمیان آپس میں کیا کس طرح کا تعلق ہونا چاہیے، یہ گویا یہ حدیث جو ہے وہ اس کے اوپر بھرپور روشنی ڈال رہی ہے۔ ایک بندہ مومن دوسرے کے لیے برکت کا سبب ہے، نہ کہ زحمتوں کا سبب ہے، نہ کہ لڑائی خلفشار ہنگامہ فتنے ان چیزوں کا سبب ہے۔ اور خدا نہ خواستہ اگر کہیں ایسا ہو تو پھر یہ حدیث جو ہے وہ اس بات کے اوپر غور کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ تعلق اور رابطہ آپس میں جو ہے وہ ایمان کا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اگر ایمان کا تعلق ہوتا تو ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کے لیے برکت ہوتا، لیکن اگر فتنہ ہو، فساد ہو، ہنگامہ ہو، زحمتیں ہوں، لڑائیاں ہوں، جھگڑے ہوں، بدگمانیاں ہوں، تو عزیزان گرامی پھر یہ حدیث ہمیں اپنا ایمان جو ہے وہ پرکھنے اور ٹٹولنے کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر رہی ہے۔ تو بہرحال ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث برکت ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ہی آپ فرماتے ہیں کہ وَحُجَّتٌ عَلَى الْكَافِرِ، اور کافر کے لیے جو ہے وہ حجت ہے۔ حجت کے معنی کیا ہیں، حجت کسے کہتے ہیں؟ حجت کے دیکھیے معنی جو بہرحال لغت کے اعتبار سے اور جو معنی اس کے سمجھے جاتے ہیں وہ حجت کے معنی ہیں دلیل، برہان، ریزن، سبب، کہ جس کے ذریعے سے حق تک پہنچا جائے، جس تک سچائی تک جو ہے وہ پہنچا جائے۔ تو بہرحال فرما رہے ہیں کہ مومن جو ہے کافر کے لیے حجت ہے۔ کافر کے لیے حجت ہے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کی زبان کے اوپر ایسی کوئی بات نہیں آتی ہے کہ جو بغیر کسی دلیل اور برہان کے ہو، بے بنیاد بات مومنین کا شعار نہیں ہے۔ مومنین وہ بات کہتے ہیں کہ جو عقل کے پائے کے اوپر استوار ہو، مومنین کی زبان کے اوپر وہ کلمات آتے ہیں کہ جو عقلی اعتبار سے جو ہے وہ اپنی جگہ کے اوپر محکم ہو۔ اور نہ صرف یہ کہ زبان، بلکہ یہاں تو مومن کو حجت کہا جا رہا ہے۔ مومن کو حجت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ زبان بلکہ اپنے کردار اور اخلاق کے اعتبار سے بھی جو ہے وہ حجت ہے۔ دیکھیے آپ علماء کرام کو حجت الاسلام کہتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ حجت الاسلام کہنے کے معنی و مفہوم کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ حجت الاسلام کیوں کہلاتے ہیں؟ دیکھیے ظاہری طور کے اوپر جو حجت الاسلام یہ لوگ کہلاتے ہیں تو وہ صرف اسی بنا کے اوپر کہ ان کی بات جو ہے، جو یہ رائے اپنی پیش کریں گے وہ اسلام کی آئینہ دار ہوگی، اسلام کو واضح کرنے والی ہوگی۔ اس اعتبار سے جو ہے وہ حجت الاسلام بہرحال کہا جاتا ہے۔ تو یہاں ہر مومن کو حجت کہا جا رہا ہے، ہر مومن جو ہے وہ کافر کے لیے حجت ہے، یعنی مومن واقعی، سچا مومن، حقیقی مومن، وہ کافر کے لیے حجت ہے۔ یعنی اس کا عمل اس پائے کا ہوتا ہے، اس کے اعمال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اسلام سمجھ میں آئے، اسلام کی حقانیت واضح ہو، یعنی اسلام کا تعارف ہوتی ہے، اس کا کردار جو ہے وہ اسلام کا تعارف کراتا ہے۔ یہ معنی ہے حجت ہونے کے۔ تو بہرحال یہ حدیث اپنی جگہ کے اوپر واقعاً غور و فکر کرنے والی ہے۔ دیکھیں یوں مردم شماری کے لحاظ سے اپنے آپ کو جو ہے وہ مومن سمجھ لینا،
ایک ہمارے دوست ہے، وہ چند مجلسوں میں جب انہوں نے شرکت کی تو کہنے لگے کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو تو مومن سمجھتے ہیں، ہمیں مسلمان کہتے ہیں۔ بہرحال ایک مذاق تھا ان کا اور ایک بات تھی جو انہوں نے کہہ دی۔ تو دیکھیں، مومن کسی کا نام نہیں ہے۔ مومن جو ہے وہ ایک صفت ہے کہ جو انسان کے اندر ایمان کے بعد پیدا ہوتی ہے۔ انسان ایمان سے مالا مال ہوتا ہے، تب جو ہے وہ درجہ ایمان کے اوپر فائز ہوتا ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے نہ صرف یہ کہ اصول دین کے اوپر یقین جو ہے وہ انسان کے لیے کافی ہے، بلکہ مومن ہونے کے لیے انسان کے پاس عمل بھی ہونا چاہیے تاکہ اسے صحیح معنی میں جو ہے وہ مومن کہا جا سکے۔ اور اگر اس طرح کی چیز جو ہے وہ انسان کے سامنے ہوتی ہے تو عزیزان گرامی پھر وہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے باعث برکت ہوتا ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے حجت الاسلام ہوتا ہے، تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ صاحب کردار ہوتا، صاحب عمل ہوتا۔ دیکھیے، انسان اپنے کردار سے، یعنی اگر کردار صحیح ہو تو پھر اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے تقریریں کرے اور تب جو ہے وہ لوگ اس سے متاثر ہوں۔ وہ لوگوں کو جو ہے وہ سامنے جا کہنے کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زبانی طور کے اوپر کرے تب لوگ جو ہے وہ اچھائی کی طرف آئیں، بلکہ وہ کردار جو ہے وہ دعوت دینے لگتا، وہ کردار جو ہے وہ انسان کو اپنی طرف بلانے لگتا۔ یعنی یہ خاموش تبلیغ، خاموش تبلیغ۔ اب اس خاموش تبلیغ کو میں آپ حضرات کی خدمت میں کردار پیغمبر سے جو ہے وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ دیکھیں، اعلان رسالت سے پہلے صورتحال آپ جانتے ہیں عرب کے اندر جو تھی، جہالت اور برائیاں جو ہے وہ اچھائی سمجھی جا رہی تھیں۔ بہرحال وہ صورتحال آپ حضرات کے اذان عالیہ کے اندر محفوظ ہے۔ اس دور میں جو پیغمبر اسلام نے اپنا کردار پیش کیا ہے کہ یعنی ایام جاہلیت میں کفار نے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارا۔ یہ صادق اور امین کے لقب سے پکارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پیغمبر اسلام کی صداقت دنیا کے سامنے آئی تبھی آپ کو صادق کہا گیا، پیغمبر اسلام کی امانت داری دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئی تبھی پیغمبر اسلام کو جو ہے وہ امین کہا گیا۔ تو پیغمبر اسلام نے اپنا ایک پاکیزہ کردار لوگوں کے سامنے رکھا، اور عزیزان گرامی اس پاکیزہ کردار کی بدولت دیکھیں پیغمبر اسلام نے سچ بولا، سچائی اختیار کی اور ہر قیمت کے اوپر سچ بولا۔ حالانکہ کسی کو اس دور کے اندر جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہوئے جو ہے وہ پیغمبر اسلام نظر نہیں آ رہے، لیکن ایک خوبی ہے کہ جو لوگوں کی نگاہ کے اندر پیغمبر کی آ رہی ہے، پیغمبر کو اس کے وجہ سے جو ہے وہ ایک لقب سے نوازا جا رہا ہے کہ آپ صادق ہیں، یعنی سچائی کی طرف دعوت یہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ اعلان رسالت سے پہلے دے رہا ہے۔ سچائی قابل تعریف شے ہے، قابل مدح شے ہے، سچائی کا خوگر انسان کو ہونا چاہیے۔ اس چیز کی عملی تبلیغ جو ہے وہ پیغمبر اسلام اپنے کردار کے ساتھ دے رہے ہیں۔ امانت داری اچھی چیز ہے، امانت داری انسان کے لیے خوبی ہے، اس کی تبلیغ جو ہے وہ پیغمبر اسلام اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے جو ہے وہ ایام جاہلیت میں دے رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی دیکھیں، یاد رکھیے کہ پیغمبر اسلام کا خاموش اپنے کردار کے ساتھ صداقت اور امانت اور اسی طرح کی دوسری انسانی خوبیوں کی عملی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے اوپر عزیزان گرامی زحمتوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ دیے گئے، لیکن
پیغمبر کے کردار کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی جا سکی، کفار نہیں اٹھا سکے، وہ سخت ترین دشمن جو پیغمبر کی شمع حیات کو کل کرنا چاہتا تھا وہ بھی نہیں اٹھا سکا۔ ایک خاموش تبلیغ آپ نے انسانیت کی، اسے صداقت اور ایمانداری اور امانت داری کا ہنر جو ہے وہ سکھایا، اس خوبی کی طرف انسان کے ذہن کو متوجہ کیا، اس لیے کیا کہ جس وقت اب پیغمبر اسلام کی تعلیمات جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کریں تو اس سے پہلے صداقت کی خوبی جو ہے وہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو ہے وہ سرایت کر چکی ہو، تاکہ اس پیغام کو قبول کر لینے میں صلاحیت انسان کے جو ہے وہ آسانی ہو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان تقریر نہیں کرتا، بعض اوقات انسان کسی کو جانے کے بعد جو ہے وہ تعلیمات سمجھانے کی کوشش نہیں کرتا، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ وہ کام کر دیتا۔ عزیزان گرامی، انبیاء کا کارنامہ یہی ہوتا ہے۔ انبیاء اپنی باتوں کو جو انسان کے دلوں تک پہنچانے کا کام کرتے ہیں وہ اپنے اسی پاکیزہ کردار کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اگر یہ کردار کی پاکیزگی انبیاء کے ہاں نہ ہو تو نہ جانے کتنے سماج کو سدھارنے والے جو ہے وہ آئے دن تاریخ کے اندر ابھرتے رہتے ہیں، اور کچھ دن کا ایک شور شرابہ ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بات ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن انبیاء عزیزان گرامی، ہزاروں سال کی تاریخ کے باوجود انبیاء کا کردار جو ہے وہ زندہ رہتا ہے، انبیاء کی خدمات جو ہے وہ باقی رہتی ہیں۔ کیوں؟ ان کی بات دلوں تک پہنچتی ہے، ان کی بات جو ہے وہ انسان کے دلوں تک پہنچتی ہے۔ شہید مطہری نے ابو علی سینا کے سلسلے میں ایک واقعہ جو ہے وہ ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، میں اسے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک شاگرد نے ابو علی سینا کے، منوچہر جس کا نام تھا، اس نے ابو علی سینا سے کہا کہ آپ اگر دعوی نبوت کر دیں تو آپ کو ماننے والے جو ہے وہ بہت مل جائیں گے، اگر آپ دعوی نبوت کریں تو آپ کو ماننے والے جو ہے وہ بہت مل جائیں گے۔ ابو علی سینا نے بہرحال اس بات کو جواب دینے کے لائق نہیں سمجھا کہ اسے فوری طور کے اوپر کوئی جواب دے دیا جائے، انہوں نے جو ہے وہ بات کو ٹال دیا۔ سردیوں کے دن تھے اور بہرحال جس علاقے میں اس وقت ابو علی سینا تھے، ایران کی سردیاں مشہور ہیں، تو سردی بہت شدید تھی۔ جب نصف شب ہوئی تو ابو علی سینا نے اپنے شاگرد سے کہا کہ ایک گلاس پانی لے کے آؤ۔ اب سردیوں کا وقت، سردیوں کا زمانہ، نصف شب، شاگرد نے ظاہر ہے کہ ایک سستی اور ایک قسم کی کمزوری جو ہے وہ اس موقع کے اوپر ظاہر کی، اور ابو علی سینا سے کہا کہ آپ تو خود فرمایا کرتے ہیں کہ نصف شب کے بعد جو ہے وہ پانی نہیں پینا چاہیے، پانی پینے کے جو ہے وہ بہت سے نقصانات آپ نے اس وقت بتائے۔ کہا کہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں تم سے ایک گلاس پانی لے کے آؤ۔ تو بہرحال شاگرد جو ہے وہ تعویلیں اور اسی طرح کی بہانے ہیلے تلاش کرنے لگا، ابو علی سینا خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جو ہے مؤذن کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں میں پہنچی، اور جیسے ہی مؤذن کی آواز جس کے کانوں میں پہنچی، یہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ ابو علی سینا نے فوراً ہی پکڑ لیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ حضور نماز پڑھنے کے لیے۔ کہا کیسی نماز؟ کہا کہ آپ اذان نہیں سن رہے ہیں، پیغمبر نے واجب کی ہے، اسلام کی تعلیمات ہے۔ تو ابو علی سینا نے کہا کہ اب ذرا 2 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ۔ شاگرد جو ہے وہ ابو علی سینا کے سامنے بیٹھ گیا۔ ابو علی سینا نے فرمایا کہ دیکھو، انبیاء کے اور فلسفیوں کے درمیان یہی فرق ہے، میں تمہیں سمجھا رہا تھا، میں تم سے مطالبہ کر رہا تھا ایک چیز کا، لیکن تم ہل حجت کر رہے تھے۔ پیغمبر اسلام نے آج سے 500-600 سال پہلے
بلکہ اور زیادہ پہلے جو ہے وہ نماز فرض کی تھی اور اذان کا چلن قائم کیا تھا، تم اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود اذان کی آواز جیسے ہی تمہارے کانوں میں پہنچی تمہارا نماز کے لیے آمادہ ہو گئے۔ تو یاد رکھو، دیکھو انبیاء کے درمیان اور فلسفیوں کے درمیان فرق یہ ہوتا ہے کہ فلسفیوں کی بات جو ہے وہ دماغوں تک پہنچ جاتی ہے لیکن دل تک نہیں پہنچتی۔ انبیاء کا کارنامہ یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے وہ دماغ سے گزر کے دل تک پہنچتی ہے، اور وہ ان کے کردار کی وجہ سے پہنچتی ہے، وہ ان کے پاکیزہ نفوس کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے برکت ہوتا ہے، ایک مومن دنیا کے لیے حجت ہوتا ہے، وہ تبھی ہوتا ہے کہ جب وہ مومن باعمل ہوتا ہے، بلکہ اگر باعمل نہ ہو تو مومن مومن ہی نہیں ہے، کیونکہ علامت بیان فرما رہے ہیں کہ مومن ہوتا کون ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے کہ جو مومنین کے لیے باعث برکت ہو، مومن وہ ہوتا ہے کہ جو کفار کے لیے جو ہے وہ حجت ہو۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث کا دوسرا پہلو جو ہے وہ ہمیں آج کے ہمارے حالات کے اندر جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، عزیزان گرامی، اگر یہ دوسرا پہلو جو ہے حدیث کا دوسرا فقرہ جو ہے اگر ہمارے پیش نظر ہو اور ہم صحیح معنی میں اگر حجت بن سکیں، اگر بن سکتے تو واقعاً اب وہ حالات جو ہے وہ ہمارے سامنے نہ ہوتے جو اس وقت ہے۔ عزیزان گرامی، آج کی صورتحال اسی بنا کے اوپر ہے کہ تعلیمات اسلامیہ کے اوپر عمل ترک کر دیا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب تعلیمات اسلامیہ کے اوپر عمل ترک کر دیا گیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا؟ ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ اسی صورت کے اندر نکلے گا کہ جو اسلام سے ہمیں فیض حاصل کرنا چاہیے تھا، جو وزن ہمارے کردار کے اندر اسلام کے ذریعے سے تعلیمات اسلامیہ کے اوپر عمل کرنے سے ہوتا، اس سے ہم محروم ہو جائیں گے، یعنی مسلمان ہی نہیں رہے گا، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ فیض، وہ لطف پروردگار، وہ سب سے جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو دور کر لے گا۔ تو بہرحال یہ صورتحال جو آج ہمارے سامنے ہے وہ عزیزان گرامی کردار ہی کی بدولت ہے۔ دیکھیے، آپ تاریخ اسلام اگر ملاحظہ فرمائیں گے تو 23 سال کے مختصر عرصے میں اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ تاریخ میں اس کی کوئی مثل و نظیر جو ہے وہ دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آپ جتنے بھی انقلابات ہیں جو دنیا کے اندر رونما ہوئے ہیں، وہ فرانس کا انقلاب ہو، سوویت روس کا انقلاب ہو، یا اور دوسرے بہت سے انقلابات جو اس دنیا کے اندر رونما ہوئے ہیں، 23 سالہ عرصے کے اندر جس تیزی کے ساتھ وسائل کے نہ ہوتے ہوئے بھی اسلام جس تیزی سے پھیلا، اس تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دوسرا دن اور کوئی دوسرا انقلاب جو ہے وہ نہیں پھیلا۔ آج بہت سے وسائل ہیں انسان کے سامنے، اپنی بات کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچانے کے لیے بہت سے ذریعے ہیں، لیکن 1400 سال پہلے اس دنیا کے اندر کون سے ذرائع تھے کہ جس سے پیغمبر اسلام جو ہے وہ دنیا تک اپنی بات کو پہنچاتے؟ ظاہر ہے کہ ذرائع کے نام کے اوپر اس وقت وہ امکانات ہرگز پیغمبر اسلام کو فراہم نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اسلام پھیلا۔ کس چیز کی بدولت پھیلا؟ کردار پیغمبر کی بدولت پھیلا۔ اور عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام کے بعد آپ اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو ملاحظہ فرمائیے۔ اہل بیت علیہ السلام ہر طرح کی محدودیت حکومت کی طرف سے، حکومت بنی امیہ اور بنی عباس کی طرف سے اہل بیت کے اوپر لادی جاتی رہی۔ دیکھیں، اہل بیت علیہ السلام
خطبات جو ہے وہ نہیں دے سکتے. آپ کو خطبات جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. امام حسین نے خطبے دیے ہیں اور میدان کربلا کے اندر دیے ہیں اور اس سے پہلے بھی دیے ہیں، لیکن عزیزان گرامی اس کے بعد کے ائمہ جو ہے وہ کہیں خطبات دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. وہ اس لیے کہ نہ تو نماز جمعہ میسر ہے اور نہ ہی وہ حالات ہیں کہ جس کے بنا کے اوپر امام جو ہے طولانی خطبے دیتے ہوئے نظر آئے. محدودیتیں ہیں، حکومتیں نظر رکھے ہوئے ہیں، قید و زندان کی صعوبتیں بھی اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن اس کے باوجود اہل بیت کا مسلک جو ہے وہ عام ہوتا ہے. یہ واقعاً معجزہ ہے کہ اتنی تمام صعوبتوں اور اتنی محدودیتوں کے باوجود اہل بیت علیہ السلام عزیزان گرامی اپنے پیغام کو جو ہے وہ دنیا تک پہنچا رہے ہیں، جبکہ نہ جانے کتنے افراد جو ہے وہ اہل بیت سے وابستگی کی بنا کے اوپر قتل کیے گئے، قید اور زندان کے اندر ڈالے گئے. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود عزیزان گرامی کیوں اہل بیت کی بات اتنی اثر انداز کیوں ہوئی؟ ان تمام حالات کے ہوتے ہوئے اہل بیت نے اپنے مقصد کو کس چیز کی بنا کے اوپر حاصل کیا؟ عزیزان گرامی یہ کردار ہے اہل بیت، یہ پاکیزگی، یہ اخلاق ہے کہ جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کا مسلک جو ہے وہ دنیا تک پہنچا. اور پھر ایک تلخ چیز میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں جب تک شیعان حیدر کرار کردار سے متصف تھے تو شیعت کا پیغام بھی دنیا تک پہنچ رہا تھا اور شیعت کی طرف جو ہے وہ دنیا مائل ہو رہی تھی. لیکن جب سے کردار کے اندر کمی واقع ہونا شروع ہوئی ہے اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ نہیں ہے کہ جو اس سے پہلے تھی. تو بہرحال میں پھر حدیث کا ترجمہ کر کے کہ المومن برکت علی المومن، مومن کے لیے باعث برکت ہے اور کافر کے لیے مومن حجت ہے. آخر میں بارگاہ خداوندی میں یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ تو ہمیں توفیق عنایت فرما کہ تعلیمات اہل بیت اور قرآن کے اوپر گامزن. بار الہ مومنین و مسلمین جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں، خصوصیت کے ساتھ مومنین و مسلمین فلسطین کہ جن کے اوپر دنیا واقعاً ظلم اور جبر کے اوپر متحد ہو کر ظلم اٹھا رہی ہے، بار الہ ان کی مدد فرما. بار الہ پرچم اسلام کو سربلندی عنایت فرما. علماء اعلام کے سائے کو ہمارے سروں کے اوپر باقی رکھ. امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.